बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ जॉब्स आए दिन आती रहती हैं, लेकिन तमाम बेरोज़गार और जॉब की तलाश करने वाले नौजवानों और स्पेशली मर्द और ख़वातीन के लिए खुशखबरी है कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में मुख्तलिफ भर्तियों का ऐलान हो गया है। पूरे मुल्क से बल्कि चारों सूबों से सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान व आज़ाद कश्मीर से अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। इसके लिए तालीम जो है मिडल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर्स, मास्टर्स वगैरह और उम्र की हद जो है वो 18 से 30 साल रखी गई है एज़ पर क्राइटेरिया। डोमिसाइल पूरे पाकिस्तान का चल सकता है। भर्तियां जो हैं वो तकरीबन उनकी तादाद 5000 है। इसके अलावा दरख्वास्त फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, इश्तिहार कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे देखना है अपनी रिलेवेंट जॉब को, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स वगैरह कौन कौन से लगेंगे और पोस्टल कोड की क्या कहानी है, वो सब हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा ये भी आपको बताता चलूँ कि कौन कौन सी जॉब्स हैं पाकिस्तान पोस्ट में। तो इसमें असिस्टेंट स्टेनोटाइपिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, यूडीसी, एलडीसी, ड्राइवर, नायब कासिद, कारपेंटर, प्लम्बर, माली, सैनिटरी वर्कर, सिक्योरिटी गार्ड, अटेंडेंट, बहुत सारी जॉब्स हैं इसमें। आप अप्लाई कर सकते हैं पूरे मुल्क से। अब आते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। सिंपली आप अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप की स्क्रीन से आप जाएंगे गूगल पर और वहाँ पर इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है पाकिस्तान पोस्ट की, उस पर आप जाके उसको टाइप करेंगे pakpost.gov.pk। तो आप जैसे ही इस पर अप्लाई करेंगे तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस इस वेबसाइट का जो है वो आपके सामने आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस वेबसाइट पे सबसे नीचे चले जाना है आपने, और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं दोस्तों, इस करियर पर आप जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ फर्दर एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे आपने क्या करना है कि एडवर्टाइजमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑन वैकेंट वैकेंसीज ऑफ BPS 1 to 15 ऑफ पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ से आप इनकी एडवर्टाइजमेंट चेक कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही आप एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी आपके पास। आप देख सकते हैं ये एडवर्टाइजमेंट ओपन हो चुकी है। इसके अलावा आप इनकी अगर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहें तो वो भी इसी के साथ ही उसका लिंक भी मिला हुआ है आपको। तो आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म की। तो कुछ इस तरह का इसका भी इंटरफेस है। तो इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर देंगे और अप्लाई कर लेंगे। अब एडवर्टाइजमेंट चेक करने का क्या तरीकाकार है, हमने कैसे अप्लाई करना है, क्या है, किस तरह है, उसका एक जायज़ा ले लेते हैं हम। तो आपने क्या करना है, जैसे ही आप एडवर्टाइजमेंट चेक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं सिचुएशन वैकेंट फ्रॉम पाकिस्तान पोस्ट, और यहाँ पे मुख्तलिफ वैकेंसीज जो हैं वो दी हुई है। सबसे पहले आप ये लाइन ऊपर देख रहे होंगे, डायरेक्टरेट जनरल पाकिस्तान पोस्ट इस्लामाबाद ASPO ASMST। तो इस तरह की जो मुख्तलिफ पोस्ट्स हैं वो हर एक रेलिवेंट जो है डिपार्टमेंट उसके तहत आई हुई है यहाँ पर। अब ये जो जॉब है ये इस्लामाबाद के रिलेटेड है, इस्लामाबाद डिवीज़न के। इसके अलावा आप यहाँ से देख सकते हैं कि डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान पोस्ट इस्लामाबाद, और इसी तरह और हम देख लेते हैं यहाँ पर FC&GB सर्कल इस्लामाबाद। इस तरीके के मतलब मुख्तलिफ पोस्ट हैं, जैसे इस्लामाबाद की हो गई, लाहौर, पेशावर, कोयटा, कराची, और इसी तरह सिंध की, अंदरून सिंध, हैदराबाद वगैरह, और आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, और मुल्क भर में इसी तरह, और मुख्तलिफ इलाकों की कोटा वाइज और मेरिट पर ये जॉब्स आई हुई हैं। तो सिंपली आपने कैसे अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल कोई पंजाब से और नॉर्दर्न पंजाब से, तो वो अपने रेलिवेंट जॉब देखेगा UDC की अपर डिवीज़न क्लर्क की। तो उसके लिए उसका जो BPS है वो है 11, और उसके जो नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं वो 2 हैं, और सर्कल ऑफिस रावलपिंडी जो है उनका ये वैकेंसी बनती है, ठीक है। इसके अलावा उनकी तालीमी काबिलियत जो है वो यहाँ पर मेंशन की हुई है। चौथे जो कॉलम है चौथा, उसमें इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, यानी कि क्वालिफिकेशन जो है वो इंटरमीडिएट इसकी मांगी गई है। तो इस तरीके से ये मेरिट पर जॉब्स जो हैं इसकी 2 हैं, और इसमें जो
ڈویژن کے جو علاقے ہیں اٹک، چکوال، میاں والی، سرگودا، منڈی بہاؤدین، گجرات، خوشاب، جہلم، راولپنڈی، بکر وغیرہ، یہ سب تمام علاقے جو ہیں وہ ان سے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی جو پوسٹس ہیں وہ 2 ہیں صرف۔ تو اس طریقے سے فار ایگزامپل کہ اپر ڈویژن کلرک کے لیے کوئی اپلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی ریلیونٹ جاب اس طریقے سے دیکھے گا، اور اپلائی کرنے کے لیے اس کو پھر یہاں پہ جو طریقہ کار بتایا گیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ وہ اپنی اسی ایڈورٹائزمنٹ کے نیچے جائے گا اور یہاں پر اس پیج کے نیچے دیکھے گا کہ کتنی اس نے کہاں یہ اپلیکیشن جو ہے وہ بھیجنی ہے۔ اسی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے اپلیکیشن فار دا ابو مینشنڈ پوسٹ شوڈ بی ایڈریسڈ ایٹ دا فالوئنگ ایڈریس، یعنی کہ یہ جو اپلیکیشن فارم جو ہے آپ کا اگینسٹ پوسٹ کے، تو وہ آپ نے اس جگہ پر بھیجنا ہے: ڈپٹی پوسٹ ماسٹر جنرل ایڈمن آفس آف دا پوسٹ ماسٹر جنرل ناردرن پنجاب سرکل، RA بازار، راولپنڈی 46,000۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ نے اس ایڈریس کو میں اپنے نوٹ کر لینا ہے اپنی پوسٹ کے اگینسٹ، اور اس کے ریلیونسی آپ نے چیک کر لینی ہے، ایج آپ نے چیک کر لینی ہے، اور اس طریقے کی تمام چیزیں آپ نے چیک کر لینی ہے اس کے بارے میں۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، لاسٹ میں اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں آپ کو چند چیزیں بتاتا چلوں۔ ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں انہوں نے سب سے پہلی جو کنڈیشن لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اپلیکیشن شوڈ ریچ ٹو دا اتھارٹی کنسرنڈ ہوز ایڈریس از شون انڈر ایچ ایڈورٹیزمنٹ فار ریسپیکٹنگ ویکینسی۔ تو یہ جو ہے جو بھی یہ وہی بات جو ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اپلیکیشن جو ہے وہ ہر پوسٹ کے ریلیونٹ جو ایڈریس دیا گیا ہو اس پہ بھی آپ نے سینڈ کرنی ہے، along with attested copies of required documents within 15 days of publications۔ اچھا، اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ ہے 17 اگست 2022 کو آپ نے یہ تک آپ یہ بھیج سکتے ہیں، اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ UMS جو ان کی سروس ہے پاکستان پوسٹ کی، اس کے تحت یہ بھیجنا ہے، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نو اپلیکیشن ول بی ریسیوڈ بائی ہینڈس، صرف آپ نے پاک پوسٹ کے ذریعے ہی یہ بھیجنی ہے، اور کوئی بھی اپلیکیشن جو بائی ہینڈ دی جائے گی وہ ریسیو نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد ایج لمٹ کا مختلف طریقے سے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ BPS 15 یعنی اسسٹنٹ وغیرہ کے لیے جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی ایج جو ہے وہ 18 سے 28 سال ہے۔ اس کے علاوہ ڈرائیورز حضرات جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کی ایج 18 سے 25 سال رکھی گئی ہے۔ فار آل ادرز یعنی باقی جتنے بھی پوسٹس ہیں ان کے لیے جو ایج لمٹ ہے وہ 18 سے 25 سال رکھی گئی ہے۔ باقی جو ہے وہ میکسیمم ایج لمٹ جو ہے وہ 30 ایئرز رکھی گئی ہے، ڈرائیور جو سٹاف کے کار وغیرہ کے ہوں گے ان کے لیے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ وہ تیسرے پوائنٹ بھی بتا رہے ہیں کہ نو ریلیکسیشن will be allowed in lower age limit, however in terms of policy of federal government amended from time to time، یعنی کہ کوئی ریلیکسیشن ہم نہیں دے رہے، لیکن حکومت پاکستان کی جو مرضی اور منشا کے مطابق جو دی گئی ہے ایج ریلیکسیشن اس پر عمل درآمد کیا جائے گا، اور وہ ایج ریلیکسیشن کتنی ہے؟ 5 سال کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے پھر باقی آپ خود یہاں پہ چیک کر لیں گے کہ آپ ریلیونٹ ہیں ان چیزوں کے۔ یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا کہ ایج ریلیکسیشن یعنی کہ جن صوبوں کے یا جن جگہوں کے لوگوں کے لیے ایج ریلیکسیشن دی گئی ہے وہ کیٹیگرائز انہوں نے یہاں پہ کیا ہوا ہے، اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آرمڈ فورسز کے جو ہیں 15 سال جنہوں نے سروس کی ہو ان کے بارے میں یہاں پہ دیا ہوا ہے انہوں نے، اور گورنمنٹ سروینٹس completed to continuous government service to the closing date for receipt application 55 سال کی عمر تک کے جو ہیں ان کو بھی اپلائی کرنے کی اجازت ہے گورنمنٹ سروینٹس۔ اور اس کے علاوہ آپ چیک کر سکتے ہیں ڈسیبلڈ پرسنز جو ہیں وہ 15 اپوائنٹمنٹ فار دا ان کے لیے 10 سال کی ہے ریلیکسیشن BPS 15 اور اس سے نیچے تک کے جتنے بھی آپ رینک ہیں ان کے لیے۔ بیواؤں اور یتیموں وغیرہ کے لیے بھی اسی طرح ایج ریلیکسیشن ہے 5 سال تک کی۔ تو اب آتے ہیں چوتھے پوائنٹ پر۔ چوتھے پوائنٹ میں ہے کہ اپلیکیشن آف دا ایپلیکینٹس ول بی کنسیڈرڈ اونلی فار دا پوسٹ لائنگ ویکنٹ ان دا شیئر آف
دیئر پلیس آف ڈومیسائل، یعنی کہ اگر مثال کے طور پر کسی کے پاس ناردرن پنجاب کا یا راولپنڈی ڈویژن کا ڈومیسائل ہے تو صرف وہ راولپنڈی ڈویژن کی ہی متعلقہ جو ویکنسیز ہوں گی، پوسٹ ہوں گی، ان کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سندھ کی پوسٹ پہ جا کے اپلائی کرے، ایسی جو پوسٹ کے لیے اپلائی کرے گا اس کا وہ اپلیکیشن فارم جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ 5ویں پوائنٹ میں وہ کہتے ہیں کہ ایچ اپلیکیشن فارم شوڈ بی اکمپنیڈ ود اے پوسٹل آرڈر ACG اور ACG 67 receipt worth 500 in original in the name of respective authority mentioned under each advertisement for respective vacancy، یعنی کہ اپلیکیشن فارم جو ہے اس کے ساتھ آپ نے پوسٹل کوڈ کی اوریجنل جو ریسیپٹ ہوگی 500 روپے مالیت کی، وہ آپ نے اس میں سینڈ کرنی ہے اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ، اپلیکیشن فارم کے ساتھ لگا کر ریلیونٹ جو اتھارٹی ہوگی اس کے نام کا وہ پوسٹل آرڈر بنے گا۔ مثال کے طور پر پھر میں وہی مثال لے لیتا ہوں کہ آپ اگر راولپنڈی ڈویژن کے ہیں تو وہاں آپ اپنی ریلیونٹ جو جاب ہے اس پر اپلائی کریں گے اور نیچے اس کی جو ایڈریس ہے وہ مینشن کیا ہوگا، اس ایڈریس کے ریلیونٹ جو بھی پرسنالٹی ہوگی یا جو بھی کچھ ہوگا اس کے نام کا آپ نے یہ پوسٹل آرڈر بنوانا ہے۔ اس کے بعد ایلیجیبل گورنمنٹ سرونٹس مسٹ اپلائی تھرو پراپر چینل، یعنی کہ جو گورنمنٹ سرونٹس وغیرہ ہیں ان کو NOC وغیرہ لینی پڑتی ہے تو اس کے لیے وہ اپنی NOC لیں گے اور پھر دین اپلائی کریں گے۔ اونلی ایلیجیبل کینڈیڈیٹس ول بی کالڈ فار ٹیسٹ اور انٹرویو، یعنی کہ جو لوگ اس کے لیے اس کے معیار پر پورا اتر رہے ہوں گے کرائٹیریا پر تو وہی لوگ ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے بلائے جائیں گے۔ اور 8ویں پوائنٹ پہ وہ کہتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ کین انکریز ڈیکریز نمبر آف ایڈورٹائزڈ پوسٹ نمبر آف ویکنسیز ایٹ اینی ٹائم ڈیورنگ، یا یعنی کہ ان کی اپنی مرضی ہے پاکستان پوسٹ کی کہ وہ ویکنسیز کے جو پوسٹ وغیرہ انہوں نے نکالی ہیں وہ کم بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے یہ، اور کسی بھی وقت ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں اپلیکیشن ریسیوڈ انکمپلیٹ اور آفٹر ڈیو ڈیٹ شیل ناٹ بی انٹرٹینڈ، یعنی کہ جو اپلیکیشنز درخواست فارم جو ہے وہ بعد میں پہنچیں گے یا انکمپلیٹ ہوں گے ان کو ہم نہیں ان کی جانچ پڑتال کریں گے، ان کو نہیں بلائیں گے اور ریجیکٹ کر دیں گے۔ اپلیکینٹس مسٹ برنگ اوریجنل ویلڈ NIC ٹو دا ایگزامینیشن سینٹر، جن کے ایگزامز ہوں گے ان کو اپنے NIC لے کر جانا ضروری ہے امتحانی مرکز میں اور اوریجنل لے کے جانے ہیں۔ اس کے علاوہ موبائل فونز آر ناٹ الاؤڈ ان ایگزامینیشن سینٹر، یہ تو آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ موبائل فون وغیرہ جو ہے وہ ایگزامینیشن سینٹر میں آپ نہیں لے کر جا سکتے۔ دا کینڈیڈیٹس اپوائنٹڈ اگینسٹ دا پوسٹ اسسٹنٹ BS 15 UDC BS 11 and LDC BS 9 shall have to qualify the mandatory prescribed IT training course of نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ آفٹر فائنل سلیکشن، یعنی کہ آپ کی جب سلیکشن ہو رہی ہوگی اسی دوران یا اس کے بعد میں آپ سے یہ IT ٹریننگ کا کورس جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کا کہا جائے گا اور وہ کرنا پڑے گا آپ کو NITB سے، نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ سے، اور اس کے علاوہ جن کے ٹائپنگ ٹیسٹ وغیرہ ہیں یا مختلف ٹیسٹ ہیں ان لوگوں کو ٹیسٹ بھی دینے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ دا کمپیٹنٹ اتھارٹی ریزروز دا رائٹ ٹو کینسل ریکروٹمنٹ پروسیس انکریز اور ڈیکریز دا نمبر، یہ وہی بات جو پہلے میں کر چکا ہوں کہ جو مجاز اتھارٹی ہے یعنی پاکستان پوسٹ وغیرہ وہ آپ کی جو ویکنسیز ہیں ان کو کینسل بھی کر سکتے ہیں یا ان کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نو TADA ول بی ایڈمیسیبل فار ٹیسٹ اور انٹرویو، یعنی کہ آپ کے ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے آپ کو کوئی TADA وغیرہ الاؤنس وغیرہ نہیں دیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ نیکسٹ جب بھی کوئی ویکنسیز آئیں جابز کے ریلیٹڈ تو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔